الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقال عليه الصلاة والسلام التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال عليه الصلاة والسلام من باع عيبا لم ينبه عليه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه. وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ شبرا من الأرض فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أرضين. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما. وقال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا ولا تسوا الإبل والغنم. وقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کسی نے واٹس ایپ پر یہ ریکویسٹ کی کہ رجب کے کچھ اعمال کے بارے میں بتائیں. چونکہ اس پر پہلے یعنی گزشتہ اتوار کو بات ہو چکی ہے، لہٰذا اس پر مزید تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یاد دہانی کرنی ہے کہ رجب میں برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے چاند دیکھتے ہوئے دعا پڑھی. اس وجہ سے ان دونوں مہینوں میں برکت تو ہے. البتہ شعبان میں 15 شعبان یہ ایک عمل ہے، مطلب اس کی خاص اہمیت ہے تکوینی لحاظ سے. لہذا جو حضرات ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہیں اور اس میں شب بیداری کرتے ہیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اہل قلوب کا اس کی طرف بڑی توجہ ہوتی ہے. اور رمضان شریف کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو ہر لمحہ بہت قیمتی ہے. لیکن رجب کے بارے میں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں بھی برکت ہے الحمدللہ اور بزرگ مہینوں میں سے ہے، لیکن کوئی خاص عمل اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. دیکھیں، تھوڑا سا کام کر کے انسان کو زیادہ فائدہ ہو جائے تو اس کو برکت کہتے ہیں. تو لہٰذا اس میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کوئی خاص عمل اس کے لیے بتایا نہیں گیا کہ اس میں کون سا عمل خاص طور پہ کرنا ہے. اور جب کوئی چیز ایسی ثابت نہ ہو تو اپنی طرف سے کوئی چیز بنانی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اگر اس کو دین سمجھا جائے گا تو بدعت کا اندیشہ ہے. لہذا کوئی خاص عمل اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر مہینے میں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں اور اس میں بھی ہیں. مثلا پیر کا دن اس میں بھی آتا ہے، جمعرات کا دن اس میں بھی آتا ہے، جمعہ کا دن اس میں بھی آتا ہے. تو ان کی اپنی اپنی جو برکات ہے وہ اپنی جگہ پر، اور ساتھ رجب کی برکت بھی شامل ہو جائے گی. تو یہ بات تو ہے، یعنی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا، ایام 20 کے روزے رکھنا، یہ بھی ہے، ہر مہینے میں آتا ہے. تہجد کا وقت بھلے ہر مہینے میں آتا ہے. تو یہ چیزیں تو عام طور پر جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے اس میں فائدہ اس سے زیادہ ہو جائے گا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کوئی خاص مثال کے طور پر کوئی خاص روزہ اس نیت سے، کوئی خاص شب بیداری نہیں، ایسی کوئی نہیں ہے. بعض لوگوں نے 27 رجب کے بارے میں کہا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. تو سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ ہے کہ اس کو نہ منایا جائے
کہ اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کا روزہ کھلوایا تھا جنہوں نے 27 رجب کا روزہ رکھا تھا، یعنی 27 رجب کا خاص طور پہ سمجھ کے. تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ جو کوئی چیز شامل نہیں ہے تو اس کو کوئی شامل نہ کرے. یہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ امام مقتدیوں کی طرف نماز کے بعد رخ کر سکتے ہیں، دائیں طرف سے پھر کر بھی، بائیں طرف سے پھر کر بھی، لیکن جس نے اپنے اوپر دائیں طرف کا پھیرنا لازم کر لیا اس نے اپنے نماز میں شیطان کا حصہ بنا دیا. حالانکہ دائیں طرف سنت ہے ہر چیز میں، مطلب اس کی ابتدا کرنا، لیکن اس میں لازم کرنا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ذرا اس کا خیال رکھیں. باقی مبارک مہینہ ہے، سبحان اللہ. اور سب سے بڑی برکت جو اس میں آ سکتی کہ انسان گناہوں سے بچے، ذکر کی کثرت کرے، اللہ کو یاد کرے، قرآن کی تلاوت کرے، جس کی ممانعت کسی بھی وقت میں نہیں ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحْ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قرآن کی تلاوت کے جو فضائل ہے، درود شریف کی کثرت کے فضائل ہیں، وہ سب کو یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آج کا جو موضوع ہے وہ اصل میں بہت اہم موضوع ہے، وہ ہے حرام کمائی سے بچنے کا بیان. یہ بات ذرا تھوڑے سے بعد میں عرض کروں کہ حرام ہے کیا چیز. ہر وہ چیز جس کو اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یہ نہیں کے انداز میں، وہ حرام ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حرام سے بچنا فرض ہے اور فرض کا ترک کرنا حرام ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ضد ہیں. تو حرام بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. کمائی میں بھی حرام ہو سکتا ہے، ذبیحہ میں بھی حرام ہو سکتا ہے، اور کوئی کام بھی حرام ہو سکتا ہے. مطلب مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں حرام کے لحاظ سے. اب جیسے ارشاد فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار اور خنزیر اور بتوں کی خرید فروخت کو حرام قرار دیا ہے. متفق علیہ حدیث. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر ہے کہ ان چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے. اب دیکھو یہاں پر متفق علیہ حدیث شریف ہے، یعنی جس پہ دونوں کتابیں گواہ ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف. لیکن آج کل بعض ظالم ایسے ہیں جو ہمارے دین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جیسے جاوید غامدی ٹائپ لوگ. وہ احادیث شریف کو بنیاد نہیں مانتے دین کی. تو وہ کہتے شراب نہیں پہ کوئی بات نہیں. ہاں جی، اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کا انہوں نے انکار کیا. موسیقی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جی، اب کہہ سکتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں آج کل. کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا ہاؤس فار سیل، کسی نے لکھا ہوتا ہے کہ کار فار سیل، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایمان فار سیل. انہوں نے منڈی لگائی ہوئی ہے، بس ہمارے ایمان کوئی خریدے، اور باہر کے لوگ کو ایسے لوگ چاہیے تو بس وہ ان کو خرید لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ ظالم اس قسم کا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ اس ظالم آدمی کی شر سے ہمیں بچائے. بہت ہی خباثت کا مظاہرہ آج کل کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال ثابت کرنا، اور جو چیزیں یعنی فرض ہے اس کے اندر میخ نکالنا، یہ اس کا کام ہے آج کل. میں نے پہلے دفعہ اس کو پہچانا تھا، یہ معیشت کی کتاب ہے اس کی، جس میں انہوں نے، آپ لوگ تو اس کو نہیں سمجھتے ہوں گے شاید، لیکن علماء کرام جانتے ہوں گے. قرآن پاک میں ذو الفروز کا بتایا کہ ذو الفروز کون کون سے. تو یہ جو بنات ہیں یعنی بچیاں ہیں، یہ ذو الفروز ہوتی ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو، یعنی بیٹا نہ ہو تو بیٹیاں ذو الفروز ہوتی ہیں. اس نے ثابت کیا کہ سوات اور اردو محاورے سے. تو میں حیران میں چکرا گیا. میں نے کہا اللہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یا میں نہیں سمجھ رہا ہوں، یا پتہ نہیں یہ کیا، یہ کیسے لکھ رہا ہے. تو میں
ظاہر میں نے اپنے اوپر سمجھ لیا کہ شاید میں سمجھا نہیں ہوں صحیح، تو چلو کوئی بات نہیں، میں پوچھ لوں گا. گھر آ کر میں نے اچھی طرح اس کو پڑھا، پھر بھی وہی نتیجہ. پھر ہمارے دفتر میں ایک ساتھی ہیں، بڑے ذہین ہیں، ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، دیوبند کے فاضل تھے، ان کے بھائی بھی یہاں اسلامی یونیورسٹی میں ڈین تھے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ یہ کتاب ہے اور اس میں نے یہ سمجھا ہوا ہے، کیا میں صحیح سمجھا ہوں یا غلط؟ کیونکہ ایک آدمی قرآن سے انکار تو نہیں کر سکتا. اب قرآن تو یہ کیسے مطلب بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن میں چلو بھائی سے کنفرم کر لیتا ہوں. بھائی کو بتا دیا، مولانا عبداللہ کا خیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے فوراً اطلاع کر دی، شبیر کو بتا دو کہ یہ آج کل کے جدید منکر حدیث ہے اور اس کا جواب دینا آپ کے اوپر فرض ہے. آپ اس کا جواب دو، کیونکہ کوئی اور اس کا جواب نہیں دے گا. اب چونکہ عالم تھے، ان کو تمام چیزوں کا علم تھا، پتہ تھا، لہٰذا فوراً وہ نتیجے نکالا. تو میں نے پھر یوں کیا کہ میں نے پھر لکھ لیا، اس کا جو رد ہے لکھ لیا. وہ رد میں نے جب لکھا تو چونکہ میں اس کو نہیں جانتا تھا، پہلی دفعہ انہیں کوئی کہ میں نے سنا تھا ان کے بارے میں، تو میرا خیال تھا کہ اگر ہم ان کو اطلاع کر دیں تو شاید ان سے غلطی ہو چکی ہو، تو اس کو واپس کر لیں، رجوع کر لیں. کیونکہ علماء نے بھی تصدیق کر لی اور ویسے بھی بات نظر آ رہی ہے تو مطلب مان جائے گا. تو میں نے ساتھی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو اس کو جانتا ہوں، اور جس ادارے میں ہے الاشراق اس کو بھی میں جانتا ہوں، اس میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اس کے ذریعے سے میں رابطہ کرتا ہوں. تو ان سے رابطہ کیا تو لیکن وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ ڈسکشن نہیں کرتا، یہ شوشہ چھوڑتا ہے اور ڈسکشن نہیں کرتا. اس سے اس کی نیت کی خباثت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں. لیکن وہ چونکہ مثال کے طور پر 1000 آدمی اس کی شوشے سے ڈسٹرب ہو گئے، تو بعد میں تردید اگر کسی نے اس کی تو 100 آدمیوں تک پہنچ جائے گی، 150 تک پہنچ جائے گی، تو 850 تو پھر بھی ان کے قابو ہے نا. یہ اس کا اسٹریٹجی یہ ہے. تو نہیں مطلب ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوا. ہم نے بڑی کوشش کی اس صاحب کے ذریعے سے، لیکن یہ نہیں تیار ہوا. آخر میں نے کہا کہ کیا کروں، اگر میں اس کو شائع کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے، مصیبت آ جائے گی کہ نیا فرقہ بن جائے گا. تو میں اس کو شائع نہیں کرنا چاہتا تھا، کم از کم میرا ارادہ نہیں تھا. لیکن اس سلسلے مشورہ کے لیے میں نے مولانا جو فانی صاحب تھے حقانیہ کے الحق رسالے کے جو ایڈیٹر تھے، ان سے رابطہ کرنا چاہا. راستے میں اتر گیا ان سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ سیٹ پر تھے نہیں ان کے. میں نے پی کو دے دیا. میں نے کہا ذرا حضرت سے پوچھو کہ کیا یہ مضمون قابل اشاعت ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چاپ لو. میں آ گیا 2 ہفتے کے بعد 2 رسالے الحق کے مل گئے، شکریہ کے ساتھ کہ ہم نے آپ کا مضمون شائع کر لیا اور یہ رسالہ بھیج رہے ہیں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب تو ہوا پہ چلا گیا. اس کے بعد پھر اور رسالوں نے بھی اس کو شائع کیا. پھر اس کے بعد میں نے بھی پھر مجبور پھر اپنے کتاب میں دے دیا. میں نے کہا میں مجبور کیا، ضائع تو ہو ہی گیا، تو اب تو میں اس کو روک نہیں سکتا. تو اس طریقے سے اس وقت یہ بالکل نئے فتنہ بازیوں پہ آئے ہوئے تھے، لہٰذا اس وقت ہمیں اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں. بعد میں تو اب سب لوگوں نے پہچان لی کہ کیا کیا اس نے کیا، کن کن چیزوں کو حلال کو حرام کا ہے اور حرام کو حلال کا. اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. ایک پورے گروہ کو گمراہ کیا ہے. ہاں جی، آج کل تصویروں کی عام طور پر خرید فروخت ہو رہی ہے، یہ اس حدیث شریف کے روح سے حرام ہے. نیز عام طور پر گائے بھینس وغیرہ مر جائے تو چمار وغیرہ کو دیتے، اس کا عوض لیتے، حالانکہ بالکل حرام ہے. مطلب دیکھیں حرام چیز کو آپ بیچ نہیں سکتے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی اس میں آپ ویسے دے دیں، اگر اس کے کام آتا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب بات چیز اس کی کام آ سکتی ہے، لیکن آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، حرام چیز کو بیچ نہیں سکتے، حالانکہ بالکل حرام ہے. مردار کا کوئی عوض لینا جائز نہیں. البتہ کسی مردار کی کال اپنے طور پر مزدوری دے کر یا ویسے رنگوالی جائے تو رنگنے کے بعد اس کی خرچ مطلب اس میں جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو گویا کہ اس کے پیسے آپ لے سکتے ہیں، اس چیز کا آپ نہیں لے سکتے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر لوگ قیامت کے دن فجار یا نافرمان ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، مگر وہ شخص جس نے خرید فروخت میں تقوی اختیار کیا اور سچی قسم کھائی اور سچ بولا۔ تاجر جو ہے نا، یہ لوگ دو ایکسٹریموں پہ بالکل جا سکتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ان کو وہ فرمایا کہ انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوں گے، التاجر الصدوق، جو مطلب سچا تاجر ہو، اور یہاں پر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پر ہے کہ تقوی اس میں ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ سچ بولتے یا نہیں بولتے، کیونکہ اس کا جو خیر ہے اور شر ہے متعدی ہے، یہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے یہ دو ایکسٹریموں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ سچ بولے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا اور معاشرے کے اندر خیر آئے گا، اور اگر یہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو معاشرے کے اندر شر آئے گا۔ اب اس وقت معاشرے کے اندر جتنا فساد ہے تاجروں کی وجہ سے کتنا زیادہ ہے، آپ کو کوئی خالص چیز نہیں ملتی، کوئی خالص چیز آپ کو نہیں ملتی، ہر چیز کے اندر جھوٹ ہے، مختلف طریقوں سے جھوٹ۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور لکھنے والوں اور گواہوں پر لعنت کی ہے۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور گواہوں پر لعنت، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے آج کل سود کو۔ میں ایک جگہ گیا تھا، نام نہیں لیتا کیونکہ وہاں کے لوگ اس کو جان لیں گے۔ پھر ایک تحصیلدار ریٹائر ہوئے تھے، باقی کاموں میں بڑے نیک تھے، اس نے ہماری دعوت کی تھی۔ تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ میرا پیسہ جو ہے مطلب یعنی وہ میرے بیوی استعمال نہیں کرتی۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے کہ تو نے فکس ڈپازٹ کی ہے بینک میں تو یہ حرام ہے، مطلب سود ہے، تو میں تمہارے مال سے کچھ نہیں کھاتی۔ تو کہتے میں نے کہا ہاں سود ہے لیکن میرے لیے ماں کا دودھ ہے۔ ہاں جی، کیونکہ کوئی بھی آج کل سود سے بچ نہیں سکتا۔ اب بات تو اس نے مجھے کمیونیکیٹ کر دی، اب میں نے اس کو ترتیب سے بتانا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اگر میں فوراً جواب دیتا تو ذرا مقابلہ شروع ہو جاتا اور اس کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے خیال میں آپ کی جو بیوی ہے نا وہ ناحق پر نہیں ہے، حق پر ہے۔ ہاں جی، تو اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا حضرت آپ اس کو کیوں کہہ رہے کہ ماں کا دودھ ہے؟ اس نے کہا ہر چیز آج کل سود میں، تو میں کس چیز سود؟ بھائی اب بینکوں سے تنخواہیں لی جا رہی ہیں، وہ مطلب بینکوں کے ذریعے سے، تو اس کا سارا نظام سودی ہوتا ہے، تو ہماری تنخواہیں بھی خراب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سارے مسئلے بتایا۔ میں نے کہا دیکھو حضرت، اصل میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ جو مطلب یہ ہے کہ جو کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں اللہ پاک ان سے نہیں پوچھے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے گاڑی حرام کے پیسوں سے لی ہے اور میں نے کرایہ ادا کر کے اس میں چلا گیا، تو اس کی گاڑی کو تو میں تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن کرایہ کا تو میں صحیح کر سکتا ہوں نا۔ میں نے کہا بات صرف یہ ہے کہ جو آپ اپنے ارادے سے لے رہے ہیں نا، کیونکہ سود ہوتے ہیں جانبین کی شرائط کی بنیاد پر، یک طرفہ نہیں ہوتا، تو جانبین کی شرائط اگر اس میں پائی جائے، مثال کے طور پر آپ بھی اس میں انوالو ہو ان شرائط پر، تو پھر تو وہ سود بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں شرائط کو شامل نہیں ہے تو وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے وہ حرام ہے، لیکن آپ اس سے باہر ہے کیونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حکومت کس طریقے سے چیز کر رہی ہے وہ آپ کے بس میں نہیں، اس کے لیے تو آپ کو ایک سیاسی تحریک چلانی پڑے گی اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ وہ عوام کے اوپر مجموعی لازم ہے کہ اس کے لیے محنت کرے کہ شریعت کے مطابق سارے چیزیں ہونے لگے، یہ محنت ضروری ہے سب کے اوپر۔ اس لیے ہم سیاسی جماعتوں کے بارے میں جو بات کرتے ہیں کہ جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو یقیناً وہ ایک قابل
تعریف کام ہے کیونکہ ان کو کرنا ہے، اور اس میں سلسلے میں لوگوں کو ساتھ بھی تعاون بھی کرنا چاہیے. تو جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اب ختم نبوت کے مسئلے میں سیاسی طور پر ہی تحریک چلائی جا سکتی ہے نا. تو سیاسی طور پر جب تحریک چلائی گئی تو اس کے فوائد بھی سامنے آ گئے، اور وہ مسئلہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے حل بھی ہو گیا. تو یہ اس کا، لیکن جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، تو اس شرط میں شامل نہیں ہے، تو آپ کے لیے وہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ صرف اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، اس میں آپ بچیں. آپ فکس ڈپازٹ نہ کریں، آپ کرنٹ پہ کریں نا. کہتے اب میں سمجھ گیا، اب میں سمجھ گیا. میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ سود بہت خطرناک چیز ہے، جس کو لوگوں نے، شیطان نے کیسے مطلب راستہ نکالا کہ نظام کو خراب کیا، اور پھر باقی لوگ کہا کہ چونکہ نظام خراب ہے لہذا تم بھی نہیں بچ سکتے ہو، لہذا تم بھی کھلا کر لیا کرو. یہ شیطانی دھوکہ ہے. جو بچ سکتا ہے وہ بچ سکتا ہے. کیوں؟ آخر تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے یا نہیں ہوتے رہیں گے؟ آخر تک، ظاہر آخر تک آتے ہیں. تو جب آخر تک اولیاء اللہ آتے رہیں گے، محمد علیہ السلام کی بعد میں آ رہے ہیں. ہاں جی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہے کہ وہ سب ان سے بچے ہوں گے نا، ان چیزوں سے بچے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے حلال کا راستہ بند نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دو کام ہے. ایک آپ کی انفرادی کام کے لیے انفرادی محنت ہے، اور اجتماعی کام کے لیے اجتماعی محنت. تو آپ اپنے آپ کو انفرادی طور پہ بچائیں اور اجتماعی طور پہ لے الگ اس کے لیے محنت کر لیں، کم از کم اس کا حصہ بن جائیں، اس کے لیے کوشش کر لیں. دعائیں تو کم از کم کریں نا، کہ ہمارے نظام شریعت کے مطابق ہو جائے، اور مطلب شریعت کے اوپر چلنے والے ہو جائیں. یہ مطلب اس کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں کم از کم. ارشاد فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے کوئی عیبدار چیز بیچی، اس پر مطلع نہیں کیا، وہ ہمیشہ خدا کی دشمن غصہ میں رہتا ہے، یا یوں فرمائے اس پر ہمیشہ فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی بیچ رہا ہے تو اس کو بتا دے کہ اس میں یہ ہے. پھر اگر آپ جس شرط پر بھی آپ کے ساتھ وہ راضی ہو جائے تو بس وہ ٹھیک ہے، اس طریقے پھر آپ اس کو بیچ دیں. لیکن یہ کہ اگر آپ نے اس ایپ کو چھپا دیا تو یہ دھوکہ ہے. تو ظاہر ہے پھر مطلب یہ مطلب اس سے بچنا پڑے گا. ارشاد فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شخص نے ایک بالش بر زمین بھی ظلمن لے لی، بے شک وہ قیامت کے دن وہ اس کے گلے میں ڈالی جائے گی ساتوں زمین سے. متفقون علیہ روایت. یعنی مطلب ہے کہ پورا ایک، کیونکہ اوپر والی زمین جتنی ہے وہ اس کے مطلب نیچے تک اس کا کوئی کٹ اگر لگا دی جائے تو جتنی ہوگی وہ سب اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، کیونکہ استعمال تو آپ اوپر والی کر رہے ہیں نا. تو یہ اس وجہ سے بہت خطرناک. یہ لوگ زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں اور بہت آسان سمجھتے ہیں. قبضہ گروپ جو ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو بیواؤں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں، یتیموں کی قبضہ کر لیتے ہیں. وہ مؤثر لوگ ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کا بیچنا ان لوگوں کے لیے اتنا مشکل کر دیتے ہیں، خود نہیں بیچ سکتے، ان کے تھرو بیچ سکتے تو ان کے ذریعے سے پھر وہ ان سے پھر لے لیتے ہیں. یہ طریقہ کار ان کا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن لوگ آج کل یہ بے دھڑک کر رہے ہیں. گھر گھر کے اندر یہ مسائل موجود ہے. مثلا یہ بہنوں کو حصہ نہ دینا، یہ تو بہت عام ہے نا، یہ تو بہت عام ہے. تو ایسی صورت میں اب ان کی زمین اگر دبا لی پھر جدار ہے تو یہ وہ یہ چیز بن گئی نا. ہاں جی. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. انسان کو بہت جلدی اس معاملے کو صاف کرنا چاہیے، ورنہ یہ بات ہے کہ اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. اور کب تک ساتھ رکھے گا؟ کب تک ساتھ رہے گا؟ ہم نے دیکھا جو لوگ اس طرح کرتے ہیں درمیان سے ایسے، اچھا وہ زندگی ان کی اچھی بھی نہیں گزرتی، بڑی مشکل سے گزرتی ہے ان کی زندگی. اللہ تعالیٰ کسی کو مطلب یہاں پر بھی اس طرح وہ نہیں چھوڑتا. جو ظالم ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی ہی مطلب جو ہے مشکل زندگی ہوتی ہے. مختلف قسم کے مسائل سے ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جنہوں نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ بات ہے. آج میں نے ایک جگہ پر ایک کوٹیشن پڑھی حضرت مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ اس نے فرمایا کہ اگر میں ریل گاڑی میں سوار ہو رہا ہوں اور ایک پائیدان میں نے پیر رکھا ہو، دوسرے پائیدان پہ پیر رکھنے کو میں اٹیمپٹ کر رہا ہوں، اس لیے میں کوئی شخص آ جائے کہ مولانا روانہ ہونے سے پہلے مجھے قرآن سمجھاتے جاؤ کہ قرآن میں کیا ہے، تو میں دوسرے پائیدان پر پیر رکھنے سے پہلے اس کو قرآن پاک کا سارا وہ سمجھا دوں گا. تو لوگوں نے کہا حضرت 30 پارے کس طرح آپ سارا سمجھائیں گے؟ فرمایا اس میں 3 چیزیں ہیں. اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ. بس یہ 3 چیزیں قرآن پاک میں، مطلب یہ 3 چیزیں. تو یہ جو بات ہے مطلب اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس میں تو پورا دین آ گیا نا. ہاں جی. اور یہ جو مخلوق کی جو خدمت ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، لہذا اگر کوئی اس کو تکلیف چاہتے ہے تو اللہ پاک اس پر ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو خوش رکھتا ہے، جائز خوش، نہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے پھر ان کے سامنے ناچنا شروع کر لو، چلو یہ اس سے خوش ہو جائیں گے. وہ جائز خوشی اس طریقے سے اگر کوئی اس کو خوش کرنا چاہے تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ ان کو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. دیکھیں یہاں پر بھی حضرت نے بھی جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے، دیکھیں. بلکہ دوسری روایت میں یہ بھی آیا کہ وہ زمین خود اسی ظالم سے کھدوائی جائے گی جو لوگ دوسروں کا حق نہیں دے. وہ ذرا خیال کر لے کہ کس قدر وبال اپنے ذمہ لے رہے. خاص کر بعض ملکوں مثلا پنجاب وغیرہ میں تو ہمشیرہ وغیرہ وارثان شریعہ کو بالکل محروم دے رکھا ہے. اس بارے میں رسالہ غصب المیراث ضرور دیکھ لیجیے. یعنی پنجاب اس مسئلے میں مشہور ہے. ہندوستان میں لکھی گئی نا کتاب، تو وہاں بھی پنجاب مشہور ہے اس پر. بالخصوص یہ جنوبی پنجاب جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ بدنام ہے. مطلب اس مسئلے میں جو ہے نا وہ یہ بہت زیادہ وہاں کے جو قوانین ہیں تقریباً میراث وغیرہ کے وہ ہندوؤں کی طرح ہے. جیسے ہندو ہوتے ہیں نا، بڑا بھائی قابض ہو جاتا ہے اور بس سارا کچھ مطلب جو ہے نا اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے اور دلوانے والے پر. الراشی والمرتشی، یہ بہت خطرناک بات ہے. رشوت، دیکھیں رشوت فروغ کیسے پاتا ہے. اگر کوئی رشوت نہیں دیں گے نا تو رشوت لینے والے اتنے جری نہیں ہوں گے. لیکن ہوتے کیسے ہیں کہ کچھ لوگ ذرا بر بھی محنت نہیں کرنا چاہتے اور اپنے کام کو آسان کرنا چاہتے یا دوسروں کا حق مارنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں وہ پھر رشوت دیتے ہیں. تو پھر وہ ان کے جو جائز کام ہے وہ بھی رشوت کے مطابق ہو جاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. لیکن حقیقت حال جو نظر آتا ہے کہ اسلام آباد میں بھی جائز کام رشوت سے ہوتا ہے. یعنی جائز کام رشوت سے ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ کام اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح لکھا ہے، لیکن رشوت دینا پڑے گا. اور راولپنڈی میں ناجائز کام بھی رشوت سے ہو سکتا ہے. یعنی یہاں ذرا ترقی زیادہ ہے. ہاں جی. اب دیکھیں مطلب یہ اب ذرا یہ گلیوں میں جائیں نا، 4-4 فٹ کی گلی ہیں. یہ 4 فٹ کی گلی کبھی پاس ہو سکتی ہے کاغذات میں؟ 10 فٹ سے گلی کم قانون نہیں ہے. 10 فٹ سے کم گلی نہیں ہو سکتی. تو یہ 4 فٹ کی گلیاں کیسے بن گئی مجھے بتاؤ؟ کیا اندھیرے میں بن گئی؟ بس رات رات بن گئی. یہ لوگوں نے نہیں دیکھی. دیکھی تو ہے نا، لیکن پیسے لیے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے مطلب ہوتی ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات، خود اپنے لیے مشکلات، سارا نظام گندا ہو جاتا ہے. ٹریفک کے قوانین، کیونکہ ٹریفک کے جو سزا ہے وہ الگ ہے، ڈیفائن حکومت نے کیا ہے. مثلا کسی نے اشارہ کراس کیا تو اتنا جرم ہے، لیکن اس کا 10ویں حصے پہ اگر کوئی چھوٹ سکتا ہے رشوت دے کر
تو اس کے ذہن میں تو 10 پیسہ ہوتا ہے نا، وہ پورا سزا تو نہیں ہوتی نا. لہٰذا وہ کہتے ہیں اگر پھنس گئے تو چلو اور رشوت دے دیں گے، تو پھر قانون پہ ہو سکتا ہے عمل، پھر قانون پہ عمل نہیں ہو سکتا. یعنی لوگ دوسروں کے راستہ تنگ کر لیتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ظالم کی مدد کی جاتی ہے، مظلوم کی مدد نہیں کی جاتی. حالانکہ شریعت میں کسی کا راستہ تنگ کرنا یہ بہت سخت جرم ہے. ہاں جی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ظالم کی سرپرستی ہوتی ہے باقاعدہ. ہاں جی. یہ اصل میں معاشرہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ اس میں قانون کا احترام نہیں ہوتا، شریعت کا احترام نہیں ہوتا، بڑے کا احترام نہیں ہوتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں ہوتی. ایک جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے اور ہر ایک دوسرے کو تنگ کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر ایک شخص مسجد گیا، جوتے اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کے آیا تو جوتے نہیں ہیں، چور آیا یا کسی کو کوئی غلطی سے لے گیا، بہرحال کئی پرابلٹی ہو سکتی ہے، وہ جوتے نہیں ہیں. اب وہ شخص اگر بھی غصہ ہو کر کسی اور کے جوتے پہن کے چلا گیا تو اس نے بھی جرم کیا اور ساتھ اس نے بھی جرم کیا، کیونکہ جس کے جوتے لے جا رہے اس نے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا. وہ تو اس نے مطلب کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچایا تھا. لیکن یہ سزا کس کو دے رہا ہے؟ اس کو جس نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. یہ تو ہے موٹی سی بات. اب ذرا اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ جب آئے گا تو وہ بھی اس طرح کرے گا، تو اس طرح ایک افراتفری سی ہو جائے گی، کسی کو کوئی اپنی چیز نہیں ملے. اگر اس وقت یہ برداشت کر لے اور اپنے لیے دوسرا جوتا خریدے تو کم از کم خود کو تو جرم سے بچا دے گا نا، اور اس کو اس کا اجر مل جائے گا. جو مجرم وہی ہوگا جو جس نے پہلی دفعہ کیا ہے، باقی لوگ تو کم از کم بچ جائیں گے نا. تو رشوت میں بھی یہ بات ہے. اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یہ جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں نے چکر چلایا ہوتا ہے، اوپر کے لوگ ضروری نہیں کہ وہ ان تک یہ بات پہنچتی ہو. میں زمین لے رہا تھا تو ظاہر مطلب وہاں پر اسٹامپ پیپر سودا ہو گیا. کتنے پیسے لوگے جی؟ 300 روپے. ان دنوں 300 روپے تھے. تو 300 روپے میں نے کہا ٹھیک ہے. جب اس نے اسٹامپ مطلب سارا فل کر دیے تو مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا کہتے نہیں آپ نے اپنا رجسٹری منظور نہیں کروانی. میں نے کہا کیوں نہیں کروانی؟ اسی لیے تو کروا رہا ہوں. کہتے 1000 روپے دے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے 700 روپے آگے چلانے. میں نے کہا میں آگے کے لیے پیسے نہیں دے رہا. کہتے آپ کی رجسٹری ٹرن ڈاؤن ہو جائے گی. میں نے کہا اب میرے زبان سے نکل گیا، ہونے دے بس ٹھیک ہے جی. جو بیچنے والا تھا نا وہ بھی پریشان ہو گیا. کہتے شاہ صاحب اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، یہ بہت ظالم لوگ ہیں، آپ مطلب جو ہے نا منظور کرا دیں اپنا. میں نے کہا نہیں بس اب ہوگی بات. اچھا خیر 300 روپے میں نے دے دیا، اسے تو معاملہ صاف کر دیا اور رجسٹری میں نے داخل کر دی. انہوں نے کہا پرسوں آ جائے. اب جیسے عام طریقہ ہے کہ مطلب میرا ذہن بنا ہوا تھا کہ یہ جاؤں گا تو کہیں گے بھائی اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، آپ کا رجسٹری منظور نہیں ہے، کچھ اس طرح بات ہوگی. اس وجہ سے اب جب میں گیا تو لائن پوری لگی ہوئی تھی. تو میں سمجھا کہ میں تو ویسے ہی آؤٹ آف لائن ہوں، میرا تو کام خراب ہی ہے، تو میں لائن میں کیوں لگوں؟ کہ لائن میں لگنے کے بعد پر مجھے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہے تو میں سیدھا چلا گیا اندر چلا گیا. وہ جو کلرک تھے اس سے میں نے کہا کہ یہ میرا نمبر ہے، مجھے رجسٹری اب 20 منٹ کے بعد نہیں آ سکتے. میں نے کہا آ جاؤں. بس میں باہر آ گیا تو 20 منٹ آگے پیچھے گھوما پھر چلا گیا تو اس نے مجھے رجسٹر ہماری بالکل منظور شدہ. سبحان اللہ. نہ آئے نہ کہے گئے. اس کا مطلب اوپر والے نہیں لے رہے تھے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر اوپر والے لے رہے ہوتے تو مجھے میرے رجسٹری پر منظور نہ ہوتی. تو یہ نیچے نیچے ہی سارا کچھ نظام چل رہا ہوتا ہے. تو ان کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، جرأت ہونی چاہیے، انکریج نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس طرح ٹوٹیں گی.
ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے جال میں پھنستے جائیں تو بس پھر وہ پھنستے جائیں گے. پھر وہ ان لوگوں نے تو بنایا ہوتا ہے. میرے پاس یہ بجلی کا میٹر لگا رہا تھا, دو آئے اور دونوں کے, اچھا ایک چھوٹی داڑھی تھی, دوسری کی پوری داڑھی تھی. تو وہ جو پوری داڑھی والے تھا وہ پٹھان تھے. تو اس دوسرے نے کہا بھائی پاؤ اس کو پشتو میں سمجھاؤ شاہ صاحب کو. تو میرے پاس آ گیا, کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے کچھ نہیں لینا چاہتے لیکن اوپر والوں کو دینا پڑے گا, تو آپ مطلب اتنے پیسے دے دیں. میں نے ایسا کیا جیسے کہ میں نے بات سنی ہی نہیں. بات میں ادھر ادھر میں بات ختم کر لی اور میں چل پڑا. ان کو پتہ چل گیا میں یہ دینے والا نہیں. چلے پھر میں چلا گیا وہاں ان کا آفس چلا گیا. آفس میں ایک انجینئر تھے پشتو اسپیکنگ, ان سے میں ملا. میں نے کہا اس طرح میٹر لگوانا ہے. تو اس نے اپنے سپرنٹینڈنٹ کہا بھائی آ جاؤ ان کا لے لو یہ نمبر, ان کو ڈیمانڈ نوٹس بنا دو. وہ ڈیمانڈ نوٹس بنا لیا اور پھر جو ہمارے میٹر لگ گیا. سارا معاملہ اس طرح ہو گیا. اب یہ بات بالکل ہمارے سامنے ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر والے کھا رہے ہوں. ممکن ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, بالکل جیسے نیچے والے لوگوں میں ہوتے ہیں اوپر والوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے. اس وجہ سے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اوپر والوں تک بات پہنچا دی جائے. مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش کی جائے تو امید ہے کہ ان کا یہ حصار ٹوٹ جائے گا, کسی جگہ کم از کم ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح مطلب جس کو میں کہتا ہوں نا کہ بعض لوگ بالکل یہ کون سی مرغیاں ہوتی ہیں, مرغیاں ہوتی ہیں ملازم ہونے کے لیے تیار ہوتی ہیں, ان کے ساتھ جو کیا جائے تو بس وہ ان کے ساتھ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کم از کم. ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دھوکہ دینے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ. جیسے کہ بعض لوگ نیلام والوں سے مل کر بولی بڑھاتے رہتے تاکہ دوسرے شخص دھوکے میں آ کر زیادہ قیمت لگا دے, اور اونٹنی اور بکری نیز دیگر مواشی کا دودھ نہ روکو, جیسے کہ بعض لوگ خریدار کو دھوکہ دینے کے واسطے کیا کرتے ہیں. اصل میں یہ اس حدیث شریف کی طرح ہی ہے جس میں فرمایا کہ عیب نہ چھپاؤ. تو یہ تو عیب تو نہیں ہے, لیکن یہ اس کی کوالٹی زیادہ ظاہر کرنے والی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنی کی وہ ہوتا نہیں ہے جتنا کہ شو کیا جاتا ہے. مطلب یہ والی بات ہے. تو دونوں ایک ہی قسم کی چیز ہو گئی کہ عیب چھپانا یہ بھی دھوکہ ہے اور یہ بھی دھوکہ ہے. تو جو بولی ہے نا, مطلب بولی میں اس طرح ہوتے ہیں کہ باقاعدہ لوگوں کے ان نے رکھے ہوتے ہیں, وہ مطلب یہ کہ اپنی طرف سے بولی وہ دیتے رہتے ہیں. تو یہ جو جن نے لینا ہوتا ہے تو وہ ان کے ہاتھ لگتے رہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں ان میں کتنی طاقت ہے, اس کے حساب سے پھر وہ بولی بڑھاتے رہتے ہیں. وہ تو بہت زیادہ پیسے ان سے وصول کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے وہ مجھ سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. بہت خطرناک دھمکی ہے, بہت خطرناک دھمکی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ایک مختصر بات ہے, بس دھوکہ نہیں دینا چاہیے. معاملات کی صفائی اور کسب حرام سے پرہیز کے متعلق یہ چند روایت لکھی گئی ہیں جس سے حرام خوری کی مذمت اور اس کی اکثر ضروری صورتیں معلوم ہو گئی ہیں. زیادہ تفصیل کے لیے بشتی زیور اور صفائی معاملات کا مطالعہ ضروری ہے. اصل میں دین کا جو علم ہے نا, اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یعنی جو فرض عین علم ہے. تو فرض عین علم میں جو آتا ہے عقائد درست ہونے چاہیے کیونکہ ہر ایک کی ضرورت ہے. دوسری بات عبادات جو لازم ہے, فرض ہے سب کے اوپر, ان کے بارے میں جو مسائل ہیں صحیح ادا ہونے کے وہ آنے چاہیے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ معاملات کی صفائی. معاملات کی صفائی کا بنیاد کیا ہے؟ شفافیت, ابہام کو دور کرنا, شک کو دور کرنا. مطلب یہ کہ زمانی باتوں کو نہ کرنا, اس میں کلیئر بننا. یہ جو نکاح ہے نا یہ بھی معاملہ ہے. تو ریونڈ میں نکاح اجتماعی طور پہ
مطلب وہ کرائے جاتے ہیں نا مطلب دوسرے دن. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نکاح پڑھوا رہے تھے. تو ایک شاعر مطلب جو ہے نا کہا کہ قبول کرتا ہوں. پھر میں نہیں کہو قبول کیا, ماضی کا صیغہ چاہیے. یعنی کیا میں ڈیڈ لائن آ گیا نا, مطلب وہ بس اس کے بعد سٹارٹ ہو گیا نا, قبول کر لیا. قبول کرتا ہوں کب کرتا ہوں, ابھی کرتا ہوں, 5 منٹ بعد کرتا ہوں, ایک دن بعد کرتا ہوں, کیا پتہ ہے. جیسے کوئی کہتے ہیں ابھی قبول کرتا ہوں, تو یہ ایک اور ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد قبول کرتا ہوں. یہ سب قبول کرتا ہوں میں آتا ہے نا. تو یہ نہیں, اس وجہ سے اس میں ابہام ہے. یہ ہمارے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کہے اور ساتھ کہہ دے انشاءاللہ, تو پھر وہ نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ کیوں, وجہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ساتھ کہہ دیا تو اس نے اس کو تبدیل کر لیا. تو اس پر جو ہے نا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے نا کہ نہیں کہنا چاہیے. تو اس پر جو ہے نا وہ ایک صاحب تھے جو کہ چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ مطلب اس سے نہیں فرق پڑتا, تو وہ جو عباسی خاندان والے تھے خلیفہ, تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کے دادا کے مذہب کو نہیں مانتے, یعنی ان کو خراب کرنا چاہتے تھے. امام صاحب نے کہا کہ اس خلیفہ کو یہ حضرت یہ آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتے کہ ابھی آپ کے ساتھ مطلب حلف لے لیں گے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, اور جو ہے نا مطلب یہ کہتے ایک ہی مجلس میں اگر کوئی انشاءاللہ کہہ دے تو پھر وہ جو ہے نا وہ تو کہتے مطلب جو ہے نا باہر جا کر انشاءاللہ کہیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو خلیفہ کو فوراً پتہ لگا او یہ تو میرے لیے مصیبت ہے. انہوں نے فوراً اس کو کہا تو نہیں, تو باہر آ کر اس نے کہا آپ نے تو مجھے مروا دیا. تو انہوں نے کہا آپ نے میرے لیے کون سا پروگرام بنایا ہوا تھا. تو مقصد یہ کہ یہ جو چیزیں ابہام نہیں ہونا چاہیے, ابہام نہیں ہونا چاہیے معاملات کے معاملے میں, کلیئر. مثلا آپ کوئی گاڑی میں بیٹھنا چاہتے ہیں کرائے پہ رینٹ پر, تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی کتنے پیسے ہیں, وہ کہتے ہیں بھئی جو مرضی دے دو, اس پر بیٹھنا جائز نہیں ہے. یا بھی سودا طے نہیں ہوا, سودا طے نہیں ہوا, لہذا آپ کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے تو آپ اس کو دینے مثال کے 200 روپے, وہ کہتے جی 300 بنتے, کہتے جی آپ نے کہا تھا جو مرضی دے دیں. تو وہ کہے گا میں تو آپ کو شریف آدمی سمجھتا تھا. بس لڑائی شروع ہو گئی. وہ 300 200 بس, پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو ہو نہیں سکے, کیوں طے نہیں ہوا. طے ہو جائے تو پنس گیا, بس اس کے بعد پھر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا, فیض آباد سے ہم جا رہے تھے, وہاں پر ایک اشرف العلوم ایک مدرسہ ہے, وہ جانا چاہتے. ہم نے ایک ٹیکسی سے طے کیا بھائی کتنے پیسے لوگے. ہاں جی. تو اس نے کہا کہ 30 روپے. میں نے کہا 20 روپے. کہتے نہیں ہوتے, نہیں جاتا. میں نے کہا پھر میٹر پہ جاؤ. تو ان دنوں 5 روپے میٹر کا حساب چل رہا تھا. کہتے میں 6 روپے میٹر پہ جاؤں گا. میں نے کہا چلو طے ہوگا, یہ بھی ایک طے ہونا ہے. ہاں جی. میں نے کہا چلو 6 روپے میٹر پہ حساب. تو جب 6 روپے میٹر کے حساب سے ہوگی, جب ہم پہنچ گئے وہاں پر, تو کیا ہوا 70.5 روپے بن گئے اس سے. وہ 6 روپے میٹر کے حساب سے بھی 70.5 روپے بن گئے. میں نے 70.5 روپے نکال کے ان کو دینا چاہا, تو اس نے کہا کہ 20 روپے دے دو. میں نے کہا کیوں, آپ نے 20 نہیں کہا تھا. میں نے کہا 20 پر آپ مانے تھے. فیصلہ کس چیز پر ہوا ہے؟ 6 روپے میٹر کے حساب سے. کہتے پھر آپ نہ دیں. میں نے کہا بڑے سخی ہیں, آپ نہیں لینا چاہتے تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. مجھے پتا تھا کہ چھوڑے گا تو نہیں. میں نے کہا بات یہ ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ میں فلاں جگہ پر بیٹھوں گا یہ دیوار کے ساتھ, اگر آپ کے لینے کا موڈ ہوا نا تو وہاں پر آ جائیے, میں آپ کو 70.5 روپے دوں گا, اور اگر نہیں لینا تو آپ کی مرضی ہے, ظاہر ہے آپ بادشاہ آدمی. اس نے بڑے غصے سے گاڑی منہ کر لی اور آگے جا کر کچھ 10-12 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, جانا نہیں ہے. ہاں جی. تقریباً 15-20 منٹ کے بعد آیا اور کہتے ہیں چلو یہ دے دو. میں نے کہا خدا کے بندے اتنا وقت بھی اپنا خراب کیا کیوں؟ یہ ہے معاملات کی صفائی. معاملات کی صفائی بہت لازم ہے ہر چیز کے اندر. مہر طے ہو رہی ہے, بالکل کری بات کرو. یہ گواہ کس لیے موجود ہوتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے.
حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر ایک شخص نے رکا پکڑایا. رکا میں یہ تھا، اے مولوی تو حرامی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جی، تو کافر ہے اور ذرا پگڑی سنبھال کے بیٹھنا، یعنی مطلب ہم تمہارے ساتھ کچھ کریں گے. حضرت نے جب بیٹھ گئے تو رکا پڑا اور پھر فرمایا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں حرامی ہوں. شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر ان کے والدین کی نکاح کی گواہ موجود ہوں تو بیٹا ان کا ہوگا، مطلب ان کے جو بستر پہ پیدا ہوا تو ان کا ہوگا. یہ شریعت کا قانون ہے اور میرے والدین کی گواہ فلاں گاؤں میں اب بھی موجود ہے، کوئی چیک کرنا چاہے تو چیک کر لے. بہت اطمینان کے ساتھ جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی. اب دیکھو معاملہ کی صفائی سمجھ میں آ گئی نا بات. کیوں یہ گواہ وہ جو ہوتے ہیں کہ بعد میں اگر مسئلہ ہو تو جواب دیا جا سکے. دوسری بات یہ کہتے ہیں تو کافر ہے، تو پہلے جو میں تھا وہ تو اللہ کو پتا ہے، میں ابھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اب تو کافر نہیں ہونا. چلو دوسری بات بھی ختم ہو گئی. تیسری بات کو انہوں نے فرمایا میں خود سے آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، بلانے والے موجود ہیں، وہ کہہ دے کہ بات نہ کرو تو بس میں بات نہیں کر، بغیر بات کیے چلے جاتا ہوں، مجھے کوئی زیادہ اصرار نہیں کہ میں نے خواہ بیان کرنا ہے، تو میں جا رہا ہوں. تو وہاں اس علاقے کا سب سے بڑا بدماش جو تھا وہ بھی موجود تھا اس میں. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا آپ کی باتوں میں سچائی ہے، میں کھڑا ہوں دیکھتا ہوں میں کون آپ کو روکتا ہے، آپ بیان کریں. حضرت نے وہاں 2-2.5 گھنٹے بیان کر لیے جیسے حضرت کا معمول ہوتا تھا اور بات پوری ہو گئی. تو بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہے سچائی اور صفائی، مطلب بات کی جس میں دوسری بات کا امکان نہ ہو، زمانی بات نہ کی جائے معاملات میں، جو باتوں کری کی جائے. مثال کے طور پر میں کہہ دوں بھائی یہ چیز ہے آپ چیک کر لیں، جو بھی چیز ہے اسی حالت میں آپ کو اتنے کو دینے کو تیار ہو اور قبول کر لیں تو ٹھیک. مطلب آپ کلیم نہ کریں کہ اس میں عیب نہیں ہے. اگر آپ نے کہا کہ اس میں عیب نہیں ہے تو پھر آپ نے اگر عیب چھپایا تو مطلب اس میں آپ قابل گرفت. اس وجہ سے ہم لوگوں کو صفائی معاملات اس کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا اور اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری پوری زندگی اس کے گرد گھوم رہی ہے. ہاں جی، خدا نخواستہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ پھر ادھر جائے گا، معاملہ ادھر فیصلہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے اس دن سے پہلے کہ جب آپ کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار، آج تو صاف کر لو معاملہ، چاہے وہ معافی کے ذریعے سے ہو، چاہے لین دین کے ذریعے ہو، چاہے کسی بھی لیکن معاف کرو، مطلب صاف یہاں سے چلے جاؤ. آپ سے نے خود اس پہ عمل کیا. باقاعدہ اخیر میں آپ سے نے اعلان کیا کہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہو، مجھ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں، چاہے کسی قسم کا بھی. سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں خیر ہی پہنچایا، آپ کیسے تکلیف پہنچا سکتے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے جب میری قمیص نہیں تھی تو آپ نے مجھے ادھر مطلب تب کسی آپ کو اس طرح وہ دی ہوگی تو اس طرح کیا تھا تو میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو حضرت نے کہا بالکل ٹھیک. تو باقی صحابہ کرام تو کٹ گئے، انہوں نے کہا آپ ہم سے بدلہ لے. نے کہا آپ سے فرمائے ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے. تو آپ سے فرمایا آیا بدلہ لے لیں. فرمایا اس کو میرے جسم پہ قمیص نہیں تھی تو آپ سے نے اپنی قمیص اتاری. جیسے قمیص اتاری تو مہر نبوت پہ نظر پڑی، فوراً اس کے ساتھ چمٹ گئے، چومنا شروع. فرمایا سب کچھ میں نے اسی کے لیے کیا تھا، میں آپ سے بدلہ توڑے لے رہا تھا. یہ تو میں اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے مہر نبوت کی زیارت ہو جائے اور میں مطلب اس کو چوم لوں، میں نے اس کے لیے کیا تھا. تو مقصد میرا یہ کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ظاہر فرمایا کہ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، معافی مانگنا چاہیے. معافی مانگنے میں بہت فائدہ ہے، بہت خیر ہے، بہت خیر ہے. اللہ جل شانہ جو معافی مانگتے ہیں ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں. اول تو اس دل میں ڈال لیتے ہیں، مطلب یہ جو معاف جن سے مانگی جا رہی ہے اس کے دل میں ڈال لیتے کہ معاف کروا دیا جاتا ہے، مطلب وہ کر دیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہو رہی، اس کے پاس ہوتا نہیں کچھ
اور یہ واقعی مخلص ہوتا ہے دینے کے لیے، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ایسی صورت میں پھر اللہ پاک کا ایک خاص فیصلہ ہے. حضرت تانوی مسلم سے فرمایا ایک خاص فیصلہ ہے، اور وہ خاص فیصلہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس شخص کو جنت دکھا دے گا قیامت کے دن. یہ لینا چاہتے ہو یا اس سے حق لینا چاہتے ہو؟ تو کون ہوگا کہ جو اس وقت جنت کو جوڑے گا؟ ہر ایک پنسا ہوگا، ہر ایک اپنے لیے کوئی سہارا ڈھونڈ رہا ہوگا. تو بڑا اگر کسی کو مل رہا ہے تو پھر وہ کیا بات کرے گا؟ تو کہ یا اللہ میں تو جنت لینا چاہتا. فرمایا چاہے جنت لے لو، اس کو چھوڑ، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ دو کرنے حضرات تھے، ان کے سامنے میں نے یہ بات کی تو مجھے کہا کہ اللہ ہیز ویٹو پاور. میں نے کہا اللہ ہیز آل پاورز، اللہ کے پاس ساری قوتیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ مخلص ہو جائیں، کرے ہو جائیں، دھوکے سے نکل آئیں. سب سے بڑی بات یہ کہ دھوکے سے نکل آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی ایک دھوکہ ہے، اس میں ہم پنسے ہوئے ہیں. اس دھوکے سے نکل آئے تو پھر دھوکہ کرنے سے بھی بچ جائیں گے. یہی دھوکہ جو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ ہمیشہ کے لیے ہم ادھر ہوں گے، یہی ہم اس سے دھوکے کروا رہا ہے. اگر اس دھوکے سے نکل آئیں تو پھر ہم لوگ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.